والے ہو، کیسے آپ بتائیے، چہرے پہ آپ نے داڑھی کو سجایا، ٹوپی بھی لگایا، اسلام کا دعویٰ آپ کا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ میں کچھ تلخ باتیں آج کر رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، لیکن ہمارے معاشرے میں بڑی برائی پھیلی ہے۔ کہا کہ کیا آپ دینا چاہتے ہو؟ اگر یہ مسئلہ بتا دیا جائے کہ جہیز مانگنا ناجائز ہے، جہیز لعنت ہے، اس کو مت پوچھو، تو الگ سے آئیڈیا یہ بنا لیا، اچھا بتائیے خوشی میں آپ کیا دے رہے ہو؟ خوشی میں آپ کیا دے رہے ہو؟ ارے ان بیٹیوں سے پوچھو جن کے والدین ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کی انہیں فکر ہوتی ہے، وہ گھر میں کپڑا سی سی کر کے، پھول گوند گوند کر کے، دیگر جو ذرائع ہیں ان کو اپنا کر کے اکٹھا پیسہ کرتی ہے تاکہ باپ کی مدد ہو جائے۔ باپ فکر میں سوتا نہیں ہے کہ کل بیٹی کی شادی ہونی ہے اور کیسے ہم شادی کریں گے، اتنا بڑا مطالبہ آ گیا سامنے۔ ارے نوجوانوں، اگر شادی کرنی ہے تو حضرت علی مرتضیٰ جیسی کرو، اگر شادی کرنی ہے حضرت علی کا قول دیکھو۔ سرکار فرماتے ہیں جب حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح فرمانا تھا، سرکار حضرت علی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، بارگاہ میں صحابیت کی افضلیت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، سرکار کی نسبت کرتے ہوئے نہیں، حضرت علی کے پاس پہنچے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی تیرا نکاح میں فاطمہ سے کرنے والا، تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو مالک کونین ہیں، آپ جو بھی فیصلہ فرما دیں اس پہ میں راضی ہوں۔ تو حضرت علی سے سرکار نے پوچھا، اے علی تیرے پاس کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ تیرے پاس کیا ہے؟ ہم نے رتبہ، ہم نے جو ذہن بنا لیا وہ اس زاویے سے لڑکی والوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا دو گے، کیا تمہارے پاس ہے، کتنی پراپرٹی ہے، کتنی تمہاری دولت ہے۔ ارے اسلام کا اگر تم کلمہ اسلام کا پڑھتے ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کو جاننا چاہتے ہو تو آؤ حدیثیں اٹھاؤ، دیکھو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی لڑکی سے نہیں پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے، تمہارا نکاح میں کرنا، لڑکے سے پوچھا۔ ایسی ایک حدیث نہیں، سینکڑوں حدیثیں ملتی ہے جس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لڑکوں سے مطالبہ کیا کہ تم اپنی فلاں سے شادی کرنے جا رہے ہو، اس کے لیے مہر کے طور پر تمہارے پاس کیا ہے یہ بتاؤ۔ مہر ہم کو دینا ہے اس کی فکر نہیں ہے، مہر مقرر کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں 2000 روپے رکھ لو، چونکہ ان کو دینا ہے۔ ادھر کی بات آتی ہے، ارے اس نے فریج کہاں دیا، واشنگ مشین کہاں آئی، جہیز میں یہ کیسے نہیں دیا، وہ کیوں نہیں دیا، میں اتنے لوگوں کے لے کے آنے والا ہوں اور نکاح میں ایسا ایسا کھانا بناؤ، ہمارے فلاں ساتھی ہیں وہ فلاں کھانا نہیں کھاتے ان کے لیے الگ ڈش بناؤ، ہمارے فلاں مہمان ہیں وہ وی آئی پی شکل کے ہیں یہاں نہیں کھاتے، وہاں شامیانہ لگاؤ وہاں پہ بٹھا کے کھلاؤ۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ اسلام کا طریقہ ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث پاک ہے، وہ فرماتے ہیں جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، فقالت کہا یا رسول اللہ جئت اہب لک نفسی، میں آپ کے بارگاہ میں آئی ہوں، اس لیے آئی ہوں تاکہ اپنے آپ کو آپ کے ہبہ کر دوں، آپ کے حوالے کر دوں، یعنی مقصد یہ تھا اے آقا مجھ سے آپ نکاح فرما لیجیے۔ وہ جیسے ہی عورت پہنچی، قال سہل، حضرت سہل کہتے ہیں کہ فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا، فصاعد النظر، پھر نگاہ کو دوبارہ فیہا، اسی میں نگاہ اٹھا کر کے ایک نظر عورت کو دیکھا۔ اسی حدیث پاک سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے پیارے، بڑی تلخ باتیں میں آج کرنے والا ہوں۔ فصاعد النظر، سرکار نے ایک نگاہ اٹھائی، دوبارہ ایک نگاہ اٹھا کے اس عورت کو دیکھا، بس ایک مرتبہ دیکھا۔ آج ہم لوگ اپنی لڑکی یا اپنے لڑکے کے رشتے کے لیے جاتے ہیں، گھروں میں کہتے ہیں اسے چلا کے دکھاؤ کہیں لنگڑی تو نہیں، اسے چہرہ کھول کے دکھاؤ چہرے میں کہیں داغ تو نہیں، بول کے دکھاؤ کہیں زبان تو نہیں، اور ایک نیا فیشن نکل گیا پھول لے کے جاتے ہیں تاکہ بال بھی چیک کر لیں۔ اللہ اکبر، دیکھیں کہ کیسا ہے۔ ارے اسلام کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، پیارے مصطفیٰ کی حدیث سنو، وہ حدیث حضرت سہل فرماتے ہیں وہ عورت آئی، کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، نکاح فرما لے۔ سرکار نے ایک نظر دیکھا، بس پھر نگاہ نیچے کی، خاموش بیٹھے رہے۔
सुम्मा सकता, खामोश बैठे रहे, कोई फैसला नहीं फरमाया। उलमा ने इस हदीस के नजर में पस मंजर में कहा कि एक नजर देखने की इजाजत है, सिर्फ एक नजर। हाँ, अगर पूरे बॉडी का मुआयना करना है तो उलमा ने आसानी पैदा फरमा दी, चेहरा देख लो, जमाल का इल्म हो जाएगा। हाथ देख लो, साफ और शफाफियत है कि नहीं, उसके अंदर पाकिज़गी है कि नहीं, हाथ देखने से पता चल जाएगा। कितना प्यारा नुस्खा दे दिया, चेहरा देख लो, हाथ देख लो, बस यही काफी है। हम लोगों ने अपने तौर पर अलग अलग जाविये से बना लिया, और यहाँ तक उलमा ने फरमाया कि अजनबी वो होती है शादी से पहले, और अजनबी को बिलकस दोबारा सिबारा देखना ना जाए, तो इसलिए एक मर्तबा देखें, या अपने जो महरम औरतें हैं उनको भेजें, वो देख करके आए, वो अच्छी तरह देख लेंगी। ये फिर अल्लाह के इन मुकद्दस उलमाए किराम ने ये तरीका निकाल दिया इसी हदीस पाक के ज़िम्न में, ये चीज फिर जायज है। अब आइए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश बैठे हैं। फ़क़ाम रजुल मिन असहाबी, हजरत सहल कहते हैं सरकार के सहाबा में से एक सहाबी खड़े हो गए। कहा फ़क़ाल या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, इल्लम तकुन बिहा हाजतुन, अगर उस औरत की आपको हाजत नहीं है, फ़ज़व्विजनीहा, तो उससे मेरा निकाह फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? अगर आपको उसकी हाजत नहीं तो उस औरत से मेरा निकाह फरमा दीजिए, मुझे निकाह की हाजत है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान इमाम आज़म अबू हनीफा, नारे तकबीर। सहल ने कहा, फरमाते हैं जैसे ही सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सहाबी खड़े होकर के कहा, सहाबी ने फरमाया या रसूलल्लाह, अर्ज़ किया कि ज़व्विजनीहा इल्लम तकुन बिहा हाजतुन, अगर आपको हाजत नहीं है तो लिहाजा आप ऐसा करें कि उसका निकाह मुझसे कर दीजिए, मुझसे फरमा दीजिए। अब आइए यही आगे आने वाले अल्फाज को सुनिए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मा इंदका मिन शै, ऐ सहाबी तेरे पास क्या है कि तू महर में औरत को क्या देगा। सरकार ने उस औरत से नहीं पूछा कि मैं तेरा इससे निकाह करने वाला हूँ, ऐ औरत बता तू क्या जहेज में लाएगी, नहीं पूछा सरकार ने। बुखारी शरीफ की हदीस से उठा के देखे आप, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा इंदका मिन शै, ऐ मेरे सहाबी तेरे पास क्या है बता जो तू इसे महर में देगा। काला या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, ला वल्लाही या रसूलल्लाह, खुदा की कसम मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। सरकार खामोश नहीं रहे, हदीस का अंदाज देखो। कहा इज़हब इला अहलिक, अपने घर चले जाओ, हल तजीद मिन शै, कुछ तो पाएगा, घर जा करके कुछ तो पाएगा। उलमा फरमाते हैं इसी से उन शादी करने वालों को गौर करना चाहिए, फिक्र लेना चाहिए, इबरत पकड़नी चाहिए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहबरे शरीयत थे, आप तो फौरन अगर इस्लाम में जहेज लेना जायज होता, इस्लाम के लिए जहेज का मुतालबा करना इस्लाम में जायज होता, तो सरकार फरमाते ऐ औरत इसके पास तो कुछ नहीं है, तेरे पास बता क्या है। सरकार ने नहीं फरमाया, सरकार ने कहा बल्कि भेजा, जा घर में जा करके देख कुछ तो होगा। तो इसी से मसला मिला, अगर शादी करनी है ये मत देखो कि शादी के बाद बिजनेस करूंगा, शादी के बाद तिजारत करूंगा, क्योंकि औरत के घर से खूब माल आएगा। अरे नादान, मुस्तफा फरमाते हैं जा कमा और अपने पैर पे खड़ा हो, उसके बाद महर दे करके खुशी से औरत को अपने घर ले आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफाए कायदे मिल्लत, नारे तकबीर। सरकार ने फरमाया तेरे पास क्या है। कहा ला वल्लाही या रसूलल्लाह, मेरे पास तो कुछ नहीं है। कहा इज़हब इला अहली, अपने घर में जा, हल तजिद मिन शैया, कुछ तो पाएगा वहां पे घर पे जाके। अब रावी कहते हैं हजरत साहब वो सहाबी रसूल घर गए, फज़हबा सुम्मा रजा फ़क़ाल या रसूलल्लाह, ला वल्लाही या रसूलल्लाह मा वजदतु शैया, ऐ अल्लाह के रसूल मैं घर में जाके खूब तलाशा, कुछ भी नहीं पाया। सरकार ने फिर फरमाया इज़हब उन्जुर, जा और खूब तलाश, वलो खातिमा मिन हदीद, अगरचे लोहे की एक अंगूठी क्यों ना पाले। क्या अंदाज है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हम हैं कि लगे हैं उधर से क्या आएगा, कभी ये फिक्र नहीं होती कि इधर से क्या देना है। सरकार ने फरमाया जा, लोहे की एक अंगूठी ही मिलेगी तुझे, वो लेकर के आ ताकि उसको महर बना करके मैं तेरी शादी करूं।
وہ صحابی رسول گھر جاتے ہیں، پھر لوٹ کے آتے ہیں. حضرت سہل کہتے ہیں فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. اے اللہ کے رسول، میں گیا گھر میں خوب تلاشا، سامان ادھر کا ادھر کر لیا، اس کے بعد بھی میں نے کچھ نہیں پایا. وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي، لیکن یا رسول اللہ مجھے ایک کپڑا ملا ہے. حضرت سہل کہتے ہیں قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ نِصْفُهَا، وہ تو ایک آدھوری چادر تھی، آدھی سی چادر تھی. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب چادر کو دیکھا ما تصنعو، تو اس کا کیا کرے گا؟ یہ چادر اٹھا کے لایا ہے، اس کا کیا کرے گا؟ بار بار سرکار بھیجتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر بھیجتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر بھیجتے ہیں. ارے اسلام کے ماننے والوں، وہ نادان ہے جو یہ سوچتا ہے کہ جہیز لے کر کے میں مالدار بنوں گا. اس میں اللہ نے برکت نہیں رکھی ہے، اللہ نے اس میں برکت نہیں رکھی ہے. برکت چاہتے ہو ایک لوہی کی انگوٹھی ہی صحیح مہر دو، مہر کے پیسوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے، برکت رکھی ہے. اس کو رکھ کر کے اگر وہ زندگی گزارے گا، پہلے مصطفیٰ فرماتے ہیں مہر کے پیسے اس کو ہر جگہ کام آنے والے ہیں. بیمار پڑ جائے شوہر، مہر کا پیسہ کام آتا ہے. اگر کوئی پریشانی گھر میں آ جائے، علماء فرماتے ہیں مہر کا پیسہ کام آتا ہے. جہیز کا کہیں پر بھی تصور نہیں ہے، نہ علماء نے تصور دیا، نہ محدثین نے تصور دیا، نہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تصور دیا. سرکار نے فرمایا تمہارے پاس مہر ہے کہ نہیں، یہ دیکھو، یہ مت دیکھو کہ بیٹی کا جہیز ہے کہ نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس. جب یہ بات حضرت سہل نے پیش کر دی، وہ صحابی رسول نے پیش کی، یا رسول اللہ میرے پاس یہ ایک کپڑا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ ہے، سرکار فرماتے ہیں ان لبستہ لم یکن علیک شیء، لم یکن علیہا شیء، اگر تو اس کو پہنے گا تو تیری جو بیوی بن کے آئے گی اس پر کیا اڑائے گا؟ یعنی تو پہنے گا تو وہ خالی، اگر وہ پہنے گی تو تو خالی. وَإِن لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ، اگر وہ پہنے گی تو تجھ پر کچھ نہیں ہوگا. اب وہ جو صحابی رسول ہیں، حضرت سہل کہتے ہیں، راوی فرماتے ہیں جب دیکھا کہ کوئی بات نہیں چلنے والی تو فجلسا، وہ صحابی رسول بیٹھ گئے. حدیث کے الفاظ ہیں حتی اذا طال مجلسہ، یہاں تک کہ اس کی مجلس خوب لمبی ہو گئی، یعنی بہت دیر تک وہ صحابی رسول بیٹھے، پھر بھی کچھ فیصلہ نہیں ہوا. تو حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں کہ فقام، وہ صحابی رسول اٹھے اور چلے گئے، واپس چلے گئے. فلما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم مولیاً، جب سرکار نے دیکھا کہ وہ پلٹ کر واپس چلے گئے، فامر به، سرکار نے حکم دیا لاؤ، بلاؤ صحابی رسول کو، بلا کے لاؤ. فدعیا، بلا کے لایا گیا، وہ صحابی رسول تشریف لائے. فلما جاء، جب وہ تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا اے صحابی رسول غمزدہ نہ ہو، دونوں جہاں کے طبیب کے پاس تو آیا ہے. سرکار فرماتے ہیں تیرے پاس لوہے کی انگوٹھی نہیں نہ صحیح، کپڑا نہیں نہ صحیح، بتا ما عندک من القرآن، کیا تیرے پاس قرآن کی تعلیم ہے؟ آج کہتے ہیں نا بڑا دولت مند بن گیا، اس کے پاس سب کچھ ہے. سرکار فرماتے ہیں وہ سب کچھ رہتے بھی کچھ نہیں ہے. اگر کسی کے پاس ہے تو یہ علماء کے پاس ہے، حفاظ کے پاس ہے، ان کے پاس وہ علم ہے جس کو مصطفیٰ نے علم کو مہر کی شکل میں اس صحابی رسول کا نکاح فرما دیا. کہا ماذا عندک من القرآن، اے صحابی رسول بتا تیرے پاس کیا قرآن کی کچھ تعلیم ہے؟ قال نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ہاں یا رسول اللہ میرے پاس قرآن کی تعلیم ہے، معی سورۃ کذا و کذا، فلاں فلاں سورت میرے ساتھ ہے. عددہا، راوی کہتے ہیں اس صحابی رسول نے متعدد سورتوں کی تلاوت کی اور انہیں شمار فرمایا کہ فلاں فلاں سورتیں یا رسول اللہ مجھے یاد ہے. سرکار نے اس پہ بس نہیں فرمایا، کہا تقرعو عن قلبی عن ظہر قلبک، کیا تو اس کو بغیر دیکھے پڑھتا ہے؟ یہ نہیں کہ قرآن دیکھنے کی پھر قرآن لانے کی حاجت ہوگی. سرکار نے کہا تقرعو عن ظہر قلبک، کیا تو اپنے دل سے یعنی زبانی پڑھ سکتا ہے؟ قال نعم یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ وہ سورتیں مجھے یاد ہیں، میں بغیر دیکھے بھی پڑھ سکتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں اذهب جا فقد بلغتك بها بما معك من القرآن، کہ میں نے تیرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا قرآن کے بدلے کے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام اعظم ابو حنیفہ، نعرہ تکبیر. قرآن کی تعلیم ایسی ہے پیارے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں جا قرآن ہی اپنی بیوی کو سکھا دے، یہی تیرا مہر ہو جائے گا. دینداری کو سرکار نے ترجیح دی، دین کی بات کو پھیلانے کے لیے سرکار نے اشارہ دیا، دولت لینے کی طرف اشارہ نہیں دیا سرکار نے. جہیز لینا کیا ہے؟ دنیاوی شے تو ہے، دنیا کو حاصل کرنا ہے.
کہ میں اس سے بڑا مالدار بنوں گا، یہ ہوگا، گھر میں اچھا ہوگا، ماحول یہ ہوگا، خوب عیش و نیم ہوں گے، یہی سوچتا ہے نا آدمی۔ حالانکہ دولت کا پجاری انسان کو بنانے کے لیے اسلام نہیں آیا، بلکہ اس کا صحیح استعمال کرنے کو راستہ بتانے کے لیے اسلام آیا کہ دولت حاصل کرنا برا تو نہیں ہے، لیکن دولت ایسی حاصل کرو جو حضرت عثمان غنی نے حاصل کیا۔ دولت اگر حاصل کرنی ہے تو عثمان غنی جیسے حاصل کرو اور عثمان غنی جیسا جذبہ بناؤ، تاکہ شہر مدینہ میں حضرت عثمان غنی کا شہر مکہ مدینہ دونوں طرف ڈنکا بجتا تھا، سرکار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشرفیوں کو لے کے ایسے اچھالتے تھے، بولتے تھے یہ عثمان کی دولت ہے، اللہ کسی کو دولت دے تو ایسی دولت دے۔ فخر کیا سرکار نے اس دولت پر۔ تو علماء فرماتے ہیں اسلام کا فلسفہ یہی ہے، دولت بری بھی شے نہیں ہے، دولت کو حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن مصرف صحیح ہونا چاہیے، خلاف شریعت اس کا استعمال نہ ہو، وہ دولت بہت پیاری دولت ہے۔ اس دولت کو حاصل کیا حضرت عثمان غنی نے، بہت سارے فقراء و مسلمین کو عطا بھی کیا، اور علماء نے فرمایا کہ اسلام کا فلسفہ یہی ہے کہ دولت اگر حاصل کرنی ہے تو عثمان غنی جیسا جذبہ ہو، اور اگر فقر اور مباحات میں رہنا ہے، غریبی میں زندگی گزارنا ہے تو حضرت علی جیسی زندگی ہو، حضرت علی جیسی زندگی ہو۔ اسلام نے دونوں چیزوں کو ٹکرایا نہیں، یعنی مطلب یہ ہے، اعتدال کی صورت یہ ہے کہ اسلام کو دولت بھی پسند ہے، غریبی بھی پسند ہے، لیکن دولت ہو تو عثمان غنی جیسی ہو، عثمان غنی جیسا جذبہ ہو، اگر غریبی ہو تو حضرت علی شیر خدا جیسی۔ ہم سوچتے ہیں کہ جہیز لے کے آئیں گے تو گھر کا ماحول اچھا ہوگا، نہیں پیارے، گھر کا ماحول بے برکتی والا ہو جائے گا، خوشحالی کی بجائے آپ کے یہاں تنگی شروع ہو جائے گی۔ آپ اس پہ غور کر کے دیکھو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی رہبر شریعت، اگر دولت ہی کو حاصل کرنا ضروری ہوتا، میرے پیارے میں جہاں جاتا ہوں یہ بات کہتا ہوں، سب سے بڑے دولت مند تو سرکار ہوتے نا، شریعت پہ عمل کرنے والے ان سے بڑھ کر کون؟ لیکن انہوں نے دولت کو، ایک بار طائف کے میدان میں سرکار حاضر ہیں، جنگ کے معاملات تھے، حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں، کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت تکلیفیں دے رہے ہیں آپ کو، ابھی حکم دے تو میں دونوں پہاڑ کو ملا دیتا ہوں تاکہ دونوں میں مسل دیتا ہوں، چونٹیوں کی طرح مسل کے رہ جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا اے جبریل، یہاں تو اس کو رہنا ہے، اور جس کو رہنا ہے وہ یہاں کی فکر کرے، میرے لیے تو یہ دنیا بنائی نہیں، یعنی یہاں کے لیے میں فکر نہیں کرنے والا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بار بار استفسار کیا، حدیث پاک آپ اٹھا کے دیکھیں، بار بار کہا یا رسول اللہ آپ کہہ دے تو ابھی یہ ہو جائے، ایک پل میں ادھر کا ادھر کر دوں۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا، کہا کہ میری قوم مجھے نہیں جانتی ہے، اسلام کو سمجھتی نہیں ہے، مجھے جانے گی تو وہ سدھر جائے گی، مجھے جانے گی تو سدھر جائے گی۔ تو اس وقت بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کو حاصل کرنے کی بات نہیں کہی، دنیا کے عیش و نعیم کو سرکار نے ترجیح نہیں دی۔ اگر ایسا ہوتا تو سب سے بڑے مالدار سرکار ہو جاتے، اگر ایسا ہوتا تو ولیوں کے سردار سب سے بڑے غوث پاک مالدار ہو جاتے، اگر ایسا ہوتا ہند کے ولی سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی سب سے بڑے مالدار ہو جاتے۔ ان لوگوں نے دنیا کو چھوڑا، آج دنیا اونچے پیچھے لگی ہوئی ہے، دنیا کی طرف گیا ہی نہیں، چونکہ علماء فرماتے ہیں پیارے دنیا آدمی کا جیسے سایہ ہے ویسے دنیا، آپ اس کو پکڑنے جاؤ گے اتنا ہی بھاگے گا، سایہ کبھی بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا، اور چھوڑنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتے، وہ پیچھا پیچھا کرے گی۔ دنیا کی ایسی ہی مثال ہے، دوڑنے کی کوشش کرو گے، ہلاکو دوڑا ہلاک ہو گیا، دنیا نہیں مل سکی، فرعون دوڑا ہلاک ہو گیا، دنیا نہ مل سکی، حامان دوڑا ہلاک ہو گیا، دنیا نہ مل سکی۔ علماء فرماتے ہیں، مجاز دیتے ہیں، تمہارے بدن کا جیسے سایہ ہے، تم کو وہ نہ پیچھا کرو گے تو نہ ملے گا اور نہ ہی تمہارا پیچھا چھوڑے گا، تو ایک کام کرنا، اس کے پیچھے جانے کے بجائے اس سے منہ موڑ لینا، وہ پیچھے پیچھے ہو جائے گی۔ تو غوث پاک نے دنیا سے منہ موڑ لیا، دنیا ان کے پیچھے چل رہی ہے۔ خواجہ اجمیری نے
دنیا سے منہ موڑ لیا، آج ان کے مقبرے پر جا کر کے لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، اربوں خربوں لوگ ماتھا ٹیکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دنیا کو انہوں نے چھوڑ دیا، دنیا ان کے پیچھے لگ گئی۔ تو پیارے مزاج ملا، اولیاء کرام کے اس عادت و اطوار سے یہ درس ملتا ہے کہ دنیا میں اس لیے تمہیں پیدا نہیں کیا گیا کہ اس کے چکر میں پڑ جاؤ کہ یہ حاصل کروں گا، فلاں چیز لوں گا، وہ لوں گا، یہ لوں گا۔ نہیں نہیں، سرکار فرماتے ہیں انما الدنیا خلقت لہم، دنیا تو تمہارے لیے پیدا کی گئی، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی۔ وَخُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے۔ تو فکر کدھر ہونی چاہیے؟ آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ جہیز لینا دنیا کو حاصل کرنا ہے، جہیز لینا دنیا کو حاصل کرنا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ لے کر کے بڑے مالدار یہ تمام چیزیں عیش و نعیم کی ہوں گی۔ سنیے حضرت سہل ہی کی حدیث، جی حضرت سہل ہی کی یہ حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں مر رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک انسان سرکار کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، اے میرے صحابہ ما تقولون فی ھذا، اس انسان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ قالوا، صحابہ نے فرمایا عری ان خطب ان ينکح وَإِن شَفَعَ أَن يُشَفَّعَ وَإِن قَالَ أَن يُسْتَمَعَ، یا رسول اللہ یہ تو ایسا انسان ہے کہ اگر نکاح کا پیغام کسی کے گھر بھیج دے تو لوگ خوشی خوشی حاصل کر لیں گے، نکاح کے پیغام کو قبول کر لیں گے۔ اگر کسی کو سفارش کر کے کسی کی سفارش کے لیے وہ آئے، سفارشی بن کر کے آئے، تو اس کی سفارش بھی قبول کی جائے گی۔ اور پھر صحابہ فرماتے ہیں وَإِن قَالَ أَن يُسْتَمَعَ، اگر کوئی بات وہ کہے گا تو اس کی بات سنی بھی جائے گی۔ ثم سقط، حضرت سہل فرماتے پھر سرکار خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد فمر رجل من فقراء المسلمین، وہیں سے ایک مسلمانوں میں سے فقیر گزر رہا تھا، غریب انسان گزر رہا تھا۔ چونکہ پہلے گزرنے والا مالدار تھا، آج ہمارا ذہن یہی ہے، مالدار شخص ہے تو اس کے لیے ٹاول صاف کر کے ادھر بیٹھو ادھر بیٹھو، یہ چائے لے لو، وہ لے لو، وہ لے لو، چونکہ سوچتے ہیں کہ کچھ چیک دے کے چلا جائے گا۔ یہ دنیا حاصل کرنا ہے پیارے، علماء کو آپ چائے پلاؤ گے تو وہ دین دے کے جائے گا، آخرت دے کے جائے گا، وہ آخرت کی فکر دے کے جائے گا، آپ کی بھلائی دے کے جائے گا، آپ کے لیے ایسی باتیں دے کے جائے گا۔ اگر اس پہ عمل کرو گے تو دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب۔ اس کی فکر نہیں ہے، کوئی سیٹ آ گیا، پورا شہر اس کے پیچھے، پورا شہر اس کے پیچھے، کیونکہ کچھ تو دے گا، اتنا نہیں تو اتنا دے گا، اتنا نہیں تو اتنا ملے گا۔ یہ ہمارے ذہن ہے پیارے، بڑی تلخ لگتی ہوگی بات، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ہم کو سدھرنے کی ضرورت ہے، اپنے معاشرے میں ان چیزوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج نوجوان ہمارا یہ عہد کر لے، اپنے والدین سے کہہ دے ابو جان میں کوئی لڑکی کو اگر اپنے نکاح میں لوں گا تو ایسی لڑکی کو لوں گا جو قرآن کی تعلیم جانتی ہو، دنیا رہے نہ رہے، دولت رہے نہ رہے، غریب رہے، کچھ بھی رہے، میں تو اس لڑکی کو پسند کروں گا جو دین لے کر کے میرے گھر آئے۔ اگر نوجوان یہ عہد کر کے اپنا پختہ عزم مصمم بنا لے تو کیا والدین زبردستی کر سکتے کہ نہیں وہاں ہی میں کروں گا یا نہیں کروں گا؟ نہیں، ہر نوجوان کو فکر کرنی چاہیے، ان غریب لوگوں کا سہارا بننا چاہیے جو دن بھر بھاگ دوڑ کر کے مال کما کر کے لاتے ہیں، دوپہر کا کھانا ہوتا ہے تو شام کی فکر ہوتی ہے، شام میں کھانے کے لیے عیش و نعیم کے کھانے نہیں ہوتے، ان کی فکر نہیں ہے۔ بڑے بڑے جہیز کے مطالبے کیا آپ دیں گے؟ میرا لڑکا تو فلاں نوکری کرتا ہے، ڈاکٹر ہے، یہ ہے، وہ ہے، دنیا بھر کے، اور آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ مطالبہ اسلامی مطالبہ نہیں ہے، اسلام کی روش یہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سنیے، سرکار فرماتے ہیں دنیا داری کو ترجیح دینے والوں سنو، صحابہ سے سرکار نے امتحان لیا، وہ بھی اپنے ایمان میں پختہ تھے، حالتیں صحابہ کی پیش کر کے ہم اور آپ کو درس دینا مقصود ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، حضرت سہل کہتے ہیں مر رجل من فقراء المسلمین، وہاں سے مسلمانوں میں سے ایک فقیر گزر رہا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار نے فرمایا قالوا ما، سرکار نے فرمایا ماذا تقولون فی ھذا، ما تقولون فی ھذا، تم اس انسان کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہو، کیا کہتے ہو؟ یہ سوال کر کے جو سرکار باتیں ارشاد فرماتے ہیں، اس میں ہم اور آپ کے لیے درس ہوتا ہے۔ کہا اس کے بارے میں تمہاری کیا سوچ ہے؟ قالوا، صحابہ نے فرمایا کہ حری ان خطب ان لا ينکح،
وَإِن شَفَعَ أَن لَا يُشَفَّعَ وَإِن قَالَ أَن لَا يُسْتَمَعَ یا رسول اللہ. کہا یہ ایسا انسان ہے اگر وہ نکاح کا پیغام کسی کے گھر بھیجے تو نکاح کا پیغام قبول نہیں کیا جائے گا. یہ ایسا انسان ہے کسی کے لیے سفارش بنا کر کے اپنا سفارشی بن کر کے کسی کے لیے آئے تو اس کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی. یہ ایسا انسان ہے یا رسول اللہ کہ اگر یہ کوئی بات کہے تو اس کی بات سننے والا کوئی نہیں. ذہن دے دیا. پہلا انسان مالدار تھا، بات سن رہے تھے. پہلا انسان مالدار تھا، نکاح کا پیغام قبول کر رہے تھے. پہلا انسان مالدار تھا اور اس کی کہی ہوئی بات سنی جاتی تھی. سرکار فرماتے ہیں اس انسان کے بارے میں تمہارا خیال یہ ہے کہ اس کا نہ نکاح کا پیغام لیا جائے گا، نہ اس کی بات سنی جائے گی، نہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی. سرکار فرماتے ہیں الا خبردار میرے صحابہ سن لو، ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا. یہ جو فقیر ہے نا، یہ ایک فقیر، وہ جو اس سے پہلے انسان جو مالدار گزرا تھا، ایسے مالداروں سے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو بھر دے تو بھی یہ فقیر اس سے بہتر ہوگا، یہ بھی فقیر اس سے بہتر ہوگا. سرکار نے مجاز دیا اگر کسی چیز کو دیکھنا ہے تو دیکھو کہ وہ فقیر ہے تو دیندار ہے کہ نہیں. دیندار ہے تو ہزاروں مالداروں سے وہ بہتر فقیر ہے. سرکار نے تو یہ مجاز دیا، لیکن ہم نے نہیں، اپنے طور پر یہ ٹھان لیا ہے کہ ایسے ہی ہوگا تو یہ کریں گے. میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ نکاح کا کھانا کھلانا بتائیے. یہاں پر علماء کرام موجود ہیں، حفاظ موجود ہیں، امام حضرات موجود ہیں. نکاح کا کھانا کھلانا کیا فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ بتائیے. سوچ میں پڑ جائیں گے. خود علماء کرام حیرانی میں ہے اس چیز کو لے کر کے کہ ہمارا معاشرہ نکاح میں اتنے پیسے خرچ کرتا ہے، اتنا کتنا، کم سے کم 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ جیسے وہ دعوت دے گا ویسے. اور دولہے والے کی طرف سے کیونکہ اپنا کھلانا نہیں ہے، سوچتا ہے بیٹی کی گھر والے ہی کھلانے والے ہیں نا، ان کی ذمہ داری خوب یہاں سے گاڑیاں بنا کے لے جاؤ، وہاں جا کے ان کی ذمہ داری ہے، مجھ کو کیا کرنا ہے. تو خوب دعوتیں دیتا ہے. نہ پہچان نہ جان پہچان ہوتی ہے. ایک بار سلام کر لیا، شادی ہونے والی کہا اچھا میری شادی آ جانا. پہچان نہیں ہے پھر بھی دعوت دے رہا ہے. کیوں؟ تصور یہ ہے کہ مجھ کو تھوڑی کھلانا ہے، کھلانا لڑکی والوں. ارے پیارو، اسلام کا تصور دیکھو. شادی کا کھانا علماء فرماتے ہیں نہ فرض ہے نہ واجب ہے، صرف مستحب ہے، صرف مستحب ہے. ہاں ولیمے کا کھانا سرکار فرماتے ہیں، حضرت عبد الرحمن کی حدیث پاک ہے کہ لما قدم علینا المدینہ، جب ہم مدینہ شریف تشریف لائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن اور سعد بن ربی، ان دونوں کے درمیان جھگڑا تھا. اخا بینی و بین سعد، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور حضرت سعد بن ربی کے درمیان بھائی چارہ کیا. اس کے بعد حضرت عبد الرحمن سے فرمایا سرکار نے اولم ولو بشات، اے میرے صحابی ولیمہ کر، اگرچہ ایک بکری کیوں نہ کرنا پڑے، ایک بکری کیوں نہ کرنا پڑے، ولیمہ کر، ولیمہ کر. یہ تصور حدیث میں ملتا ہے. نکاح میں اتنا کھانا کھلا، یہ تصور نہیں ملتا. ایک حدیث بھی آپ دکھا سکتے ہیں، پیش کر سکتے ہیں اگر ہے تو آپ کے پاس. ہاں ایسے حدیثیں ملتی ہیں. سرکار نے ولیمے کو سنت کہا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ولیمہ، اور علماء فرماتے ہیں یہ سنت ہے. ہاں سنت یہ ایسی ہے جو بری سنت کہلایا گیا، یعنی برا کھانا ولیمے کو کہا گیا. وہ بھی کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اس میں غریب کو بلایا نہیں جاتا. اس وجہ سے نہیں کہ کھانا برا ہے، کھانا اچھا ہے، خوشی میں ہے، کھاؤ. اولم کا لفظ موجود ہے. علماء فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے اتنا تو ضرور ثابت ہوتا ہے کہ واجبیت کی منزل میں ولیمہ آ جاتا ہے. وہ اس وجہ سے کہ اگر وہ استطاعت رکھنے والا ہے تو شادی پہ خرچ کرنے سے زیادہ ولیمے کی فکر کرے، چونکہ حدیث پاک میں ولیمے کا ذکر موجود. شادی میں کھانا کھلاؤ ایسا ذکر نہیں ہے. غزوہ خیبر سے جب حضرت صفیہ کو نکاح کر کے سرکار لا رہے تھے، معلوم ہے سرکار کا دسترخوان کیا تھا؟ دسترخوان حضرت بلال کو حکم دیا ہے بلال دسترخوان بچھاؤ. دسترخوان بچھایا گیا تو پنیر تھی، گھی تھا، کھجور کی کچھ بوٹیاں تھی، یعنی کھجور کے کچھ چوہارے اس کو کہتے ہیں نا، کھجور سوکھے، کھجور، پنیر، گھی، یہی تھا. سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ اس دسترخوان میں نہ لحم ہے، یعنی لا ولا لحم ولا لبن، نہ اس میں گوشت ہے نہ اس میں دودھ ہے، کچھ نہیں ہے. اگر ہے تو وہ سمن ہے یعنی گھی ہے، پنیر ہے، اور کچھ
جو ہے کھجور کے ٹکڑے موجود ہیں۔ حضرت بلال نے صحابہ کو حکم دیا، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، آ جاؤ، سرکار حضرت صفیہ کا ولیمہ فرما رہے ہیں۔ سب دوڑے ہوئے آ گئے۔ خیبر سے واپسی کا یہ واقعہ ہے، مختصر سی بات کہہ کے میں آگے آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان لگایا تو ولیمے کا کھانا تھا، حالانکہ نکاح سرکار نے فرمایا 3 دن آپ نے اقامت کی تھی، سفر میں 3 دن آپ رہے، خلوت بھی فرمائی آپ نے حضرت صفیہ سے، لیکن سرکار نے نکاح کا کھانا نہیں کھلایا۔ غور کیجئے اس بات کو، نکاح کا کھانا نہیں کھلایا، ولیمہ کھلایا، اور ولیمہ کرنے کے لیے حکم بھی دیا کہ اولم ولو بشاتن، اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو ولیمہ کرو۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا فنکحوا ولو بشاتن، نکاح کرو اگرچہ ایک بکری لے کر کے ہی صحیح، نہیں فرمایا۔ نکاح میں تو ترغیب دی گئی، نکاح کرو، میں امت کی کثرت پہ فخر کروں گا، نکاح کرو، نکاح تمہاری نیچی ہو جائے گی، نکاح کرو، ایمان تمہارا سدھر جائے گا، اس طرح کی باتیں حدیث میں ہیں۔ کہیں پر ایسا نہیں ہے نکاح میں اتنا کھانا کھلاؤ، ایسے کرو، یہ کرو، نہیں۔ ارے نادانو، اگر ہم اسلام کو سمجھنے آئے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ضرور اس بات پہ غور کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ ہی باراتوں کا تصور دیا، نہ ہی اتنے ڈھول تماشے لے کر کے جانے کا قول کیا، اور نہ ہی صحابہ کرام نے یہ کیا، تو ہم کہاں سے یہ نکال کے لے آئے؟ کہا 300 لوگوں کا کھانا پکنا چاہیے، 1000 لوگوں کا کھانا پکنا چاہیے، اتنے لوگ آئیں گے، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا۔ ارے وہ خوشی سے کھلا دے تو پورا لٹا دے، کوئی بات نہیں، لیکن ایسا کرو، یہ تصور اسلام نے کہا غلط ہے، غلط ہے۔ جہیز لینے کو ہم سوچتے ہیں صحیح چیز ہے، اسلام میں جہیز کا تصور ہی نہیں ہے۔ ارے پیارے، ان غریبوں کے لیے سہارا بن جاؤ جن کی ماں بیٹیاں اپنے بیٹیوں کی نکاح کے سلسلے میں کتنی فکر مند ہوتی ہیں اور رات دن نیندیں نہیں کرتی۔ ہم دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں ایسا ہو ویسا ہو، یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، بالکل نہیں پیارے۔ آپ یہ مجاز لے کر کے جائیں، جہیز کا تصور اسلام میں نہیں ہے، لعنت کہا گیا۔ جہیز کیا ہے؟ اب یہاں پہ بات سنیے، لعنت کا معنی کیا ہے؟ بہت سارے علماء نے الگ الگ معنی بتائے، لغت میں الگ الگ معنی دکھایا گیا، لیکن جو سب سے راجح اور اچھا مفہوم ہے وہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ کہتے ہیں لعنت کا ادنا مفہوم، آخری پوزیشن لعنت کی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا آپ سے روٹ جانا، اللہ کی رحمت کا روٹ جانا۔ اب آپ بتائیے، اس مال کو لا کر کے جو لعنت ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت آپ کے گھروں پہ نہیں ہوتی، اب سوچتے ہیں کہ ہمارے یہاں خوشحالی آئے گی، ہمارے یہاں بہت اچھا ہمارا گھر ہوگا، سنورے گا۔ نہیں پیارے، اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو اس لعنت کو دور کرو، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ جب رزاقیت متوجہ ہو جائے گی تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو مالدار ہونے سے نہیں روک سکتی، اس میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ کے رحمت کے فرشتے اسی گھر میں آتے ہیں جس گھر میں خلاف شرع کام نہ ہوتا ہو۔ آپ کہتے ہیں میں نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا، دنیا بھر کے بہت ساری چیزیں، پھر بھی پریشانی۔ آپ کبھی یہ نہیں سوچتے، ہاں تک کہا علماء نے جس گھر میں تصویر ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ہم نے کارٹون بنایا، بچہ کھیلے گا، یہ رکھا کہ وہ کھیلے گا، گڈو کھیلے گا، منو کھیلے گا، الگ الگ تصویریں الگ الگ ہم لے کے آتے۔ حالانکہ علماء کا اگرچہ اس میں اختلاف ہے، لیکن یہ احتیاط کا پہلو یہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں، اور حضور اعلیٰ حضرت نے بھی یہی تصور دیا، اور انہی کے بیٹے مفتی اعظم ہند نے بھی تصویر کا یہی تصور دیا، اور انہی کے لخت جگر نور نظر حضور تاج الشریعہ نے زندگی بھر یہی تصور دیا۔ کہا اس لعنت کو دور کرو، اللہ کی رحمتیں گھر میں آ جائے۔ لعنت رکھے ہوئے ہیں، رحمت کا انتظار کہ اللہ کی رحمت ہوگی، اس گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کے رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں آئے تو آپ نے جو بنا لیا ہے لعنت والا مسئلہ، اس کو آج دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ دور ہوگی تو اللہ کی رحمت انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ، پھر آپ کو دنیا میں خوشحالی خوشحالی۔ اور آپ سوچتے ہیں آج ایک یہ چیز مسئلہ ہمارے میں ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا آپ اس منانے آئے نا، بڑے خوش نصیب ہیں کبور کے مسلمان کہ انہوں نے سب سے بڑے امام کو آج یاد کیا، جو اماموں کے امام ہیں، سراج الامہ
امام الائمہ کاشف الغمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، جن کو آپ نے یاد کیا معمولی شخصیت نہیں، انہی کی بات درس کے طور پہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ہم جہیز کو سوچتے ہیں نا یہ ہمارا ہے، کہتے ہیں اس میں بلا عوض مال آتا ہے، جو بھی بلا عوض مال آ جائے وہ سود کی شکل اختیار کرتا ہے۔ کس کی شکل اختیار کرتا ہے؟ سود کی۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دیکھیے کتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقویٰ عطا فرمایا تھا۔ ایک جنازے میں جا رہے ہیں، دھوپ شدت کی تھی، جنازے کی تیاری میں ابھی وقت تھا، جنازہ ابھی تیار نہیں تھا، ادھر ادھر لوگ سائے میں کھڑے تھے، تو ایک گھر تھا اس کا بھی سایہ زمین پہ پڑ رہا تھا۔ لوگوں نے کہا حضرت امام اعظم سے کہ اے حضرت آپ ادھر تشریف لائیے، بہت دھوپ ہے، کڑی دھوپ میں آپ کھڑے ہیں، تھوڑا سا سائے میں آ جائیں گے تو آپ کو دھوپ سے راحت ملے گی، جو آپ کے پسینہ نکل رہا ہے وہ دور ہو جائے گا۔ گزارش کی تو حضرت امام اعظم کا جملہ سنو، کہتے ہیں سنو سنو، آپ نے محبت سے بلایا، اللہ اس کی جزا آپ کو دے، بات صحیح ہے، لیکن یہ جو گھر ہے نا وہ انسان میرا مقروض ہے، وہ انسان میرا مقروض ہے، میرے پاس سے وہ قرض لے کے گیا ہے، اگر میں اس کے گھر کا سایہ حاصل کروں گا تو میری نیت یہی ہوگی نا کہ میں اس کو تو قرض دیا ہوں، یہ تو مجھ کو بیٹھنے کے لیے بولے گا ہی، انکار نہیں کرے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے قرض کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں امام اعظم کو جواب دینا پڑے گا کہ تو نے اپنے مقروض کے سایے کو حاصل کیا تھا، آرام کیا تھا، تاکہ قرض تو دیا ہے اس وجہ سے وہ منع نہیں کرے گا، اس لیے جا کے آرام سے اس کے سائے میں بیٹھو۔ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں قرض کی شکل میں جو بھی نفع ہم حاصل کریں وہ سود ہوتا ہے، اس لیے حضرت امام اعظم رک گئے، کہا کہ نہیں، کل بروز قیامت رب پوچھے گا تو امام اعظم کیا جواب ہے، ابو حنیفہ کیا جواب ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا تقویٰ یہ بتاتا ہے کہ بلا عوض مال حاصل کرنا سود ہے، بغیر محنت کے مال حاصل کرنا سود ہے۔ تو سود کو بہت سارے لوگوں نے ڈکلیئر تو نہیں کیا، بہت سارے علماء نے کہ جائز سود ہی ہے، لیکن بعض علماء نے پورا کلیئر کر دیا چونکہ یہ بغیر محنت کے آنے والا مال ہے، بغیر محنت کے آنے والا مال، بغیر محنت کے جو مال آتا ہے وہ سود۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا حضرت امام اعظم کا درس یہی ہے کہ جائز لینا حرام ہے، سود ہے، لہذا اس سے بچو، اس برائی کو اپنے معاشرے سے نکال کے پھینک دو۔ اگر کوئی چیز سوچنی ہے تو وہ سوچنی ہے کہ تمہارا مہر کیا ہوگا، مہر کے لیے فکر کرنی ہے۔ ہاں، مہر کے تعلق سے بڑی تاکید بھی آئی، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، رب نے فرمایا ہم نے شوہروں کے سلسلے میں جو حکم رکھا ہے وہ ہم جانتے ہیں، یعنی مہر تو ادا کرنا ضروری ہے، اقل مہر تو لازم ہے، نان و نفقہ لازم ہے۔ شوہر قبیل تو کہہ کے بیوی کو لایا، کھانا دینا، پانی دینا، گھر دینا، لباس کپڑا سب دینا، اس میں لازم، عورت پہ نہیں نا۔ لیکن ہم لوگوں نے تصور یہ بنا لیا پیارے کہ کتنے ڈریس وہ لے کے آئیے، ایک کم ہے تو جا اپنے باپ سے ایک اور ڈریس لے کے آ، پہنانا اس کو تھا، ادھر سے مانگتا ہے، کتنا نادان ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ اسلام کا شیوا تو یہ ہے، وہ کیا لا رہی ہے کیا نہیں لا رہی ہے، یہ مت دیکھو، یہ دیکھو کہ مہر میں میں کتنا دے دوں تاکہ خوشحالی سے وہ میرے گھر آ جائے۔ نکاح میں بیٹی کو باپ جدا کرتا ہے تو خوشی کا موقع ہوتا ہے، کھانا کھلانے کی بات آپ کرتے ہو، کھانا کب کھلایا جاتا ہے بتائیے؟ خوشی کے موقع سے کھلایا جاتا ہے۔ بیٹی زندگی بھر اس کو پالا، اس کے ناز و نخرے برداشت کیا، اس کی تعلیم کے سلسلے میں سوچا، اچھا ادب سکھایا، تعلیم دی، بڑا کیا، سب ہونے کے بعد اپنے جو سینے سے لگانے والی پیاری بیٹی تھی، ننھی سی جب تھی، پروان چڑھتے چڑھتے نوجوان ہو گئی، کہیں رشتہ لگ گیا تو باپ اس کو جدا کرتا ہے تو کیا خوشی ہوتی ہے؟ اب اس باپ پہ کہتے ہو اتنا کھانا کھلاؤ، میرے تو 600 مہمان آنے والے ہیں، 1000 مہمان آنے والے ہیں۔ ارے خوشی تو تمہارے یہاں ہے کہ تم اس دیندار عورت کو اپنے گھر لا رہے ہو، برکتیں اللہ تمہارے گھر بھیج رہا ہے، تم کو خوشی میں کہنا چاہیے کھلاؤ نہ کھلاؤ چلے گا، مصطفیٰ کے طریقے پر، سنت کے طریقے پر، صحابہ کے طریقے پر شادی کر لو، میں اس سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرما دے گا۔ خوشی ولیمے میں ہوتی ہے تو علماء فرماتے ہیں ولیمے میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا چاہیے، چونکہ وہ سنت بھی ہے اور اس میں ثواب رکھا ہے اور وہ خوشی کا موقع ہے، وہاں چونکہ گھر کو لا رہا ہے،
یہاں بیٹی جا رہی ہے. دونوں میں فرق کو سمجھو پیارے. کہیں اسلام یہ تصور دیتا ہے آپ کو اس کے لیے اتنا ٹارچر کرو کہ وہ جہیز کے لیے کوئی خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جائے, جہیز کے لیے کوئی اپنا گھر چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے, جہیز کے لیے کوئی کسی کے یہاں کمانے کے لیے چلی جائے, بیٹی نوجوان بیٹی چلی جاتی ہے. شہروں کا حال دیکھو. میں نے میسور جب میں گیا تھا کل پرسوں کی رات, الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں, میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں کہتا, میں نے اسی ٹاپک پہ وہاں پہ گفتگو کی اور واقعتاً وہاں کے نوجوانوں میں سے بہت سارے نوجوان نے عہد کر کے وہاں سے اٹھے کہ میں اپنے گھر بیٹی لاؤں گا تو دیندار لاؤں گا, غریب لاؤں گا, غریب لاؤں گا. یہ تصور کے ساتھ وہاں کے نوجوان اٹھے تھے. پیارے اسلام کا یہ تصور ہے, اسلام کو اپناؤ, اللہ برکتیں دے گا, اللہ خوشحالی دے گا. ہم اپنے طور پہ سوچتے ہیں کہ خوشحالی سے آئے گی, خوشحالی سے نہیں آئے گی. پیارے بات یہ ہے کہ نکاح میں بیٹی کو جدا کرنے میں غم ہوتا ہے, اس لیے وہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ جو بھی وہ خرچ کرے وہ اس کا نصیبہ ہے اور اس کا بڑکپن ہے کہ وہ آپ کے لیے انتظام کر رہا ہے. اس کو آپ اچھا یہ برا نہ تصور کریں, بلکہ جتنا بھی کم ہو, کم خرچات میں, کم اخراجات میں وہاں سے بیٹی کو لے جائیں. ہاں آپ کی دولت دکھانی ہے نا, ولیمے میں دکھاؤ, ولیمے میں دکھاؤ, کتنا کھانا کھلا سکتے ہو کھلاؤ, پورے شہر کو کھلاؤ. سنت بھی ہے, صحابہ کی ثواب بھی ہے. یہاں لا کے ٹارچر کرنا ظلم ہے, ظلم. اگر اس وجہ سے کئی لڑکی کے باپ کو دل میں ٹھیس پہنچی, قرآن کہتا ہے, احادیث رسول کا مفہوم کہتا ہے, وہ انسان جو جہیز کے مطالبے کے طور پر لڑکی کے والد کو ٹارچر کرنے والا ظالم ٹھہرائے گا, ظلم ہو جائے گا. تو ہم اس کی فکر نہیں کرتے, سوچتے ہیں کہ بہت بڑا ہم نے تیر مار لیا کہ ہم نے اتنا مال سے سونا اٹھایا, اتنی چاندی اٹھائی, اتنا سب کچھ لے لیا, اس میں ہمارے تو آگے اب میں تجارت کروں گا, گاڑی لے لوں گا, تو جا کے دکان لگاؤں گا. ارے جو لعنت لا کے اپنے گھر لائے وہ مطالبہ کر کے لانے والی چیز کی بات کر رہا ہوں میں. خوشی سے دے دے تو اچھی بات ہے, مطالبہ کر کے لایا اور اس پر اپنے پلان بناتا ہے, خوشحالی کا تاج محل بناتا ہے. علماء فرماتے ہیں یہ شیخ چلی کا خواب ہے, برکتیں اس میں آنے والی نہیں ہے. برکتیں چاہتے ہو تو وہ طریقہ اپناؤ کہ حضرت علی سے سرکار نے فرمایا تھا, اے علی میں تیرا فاطمہ کے ساتھ نکاح کرنے والا ہوں, تو مہر کے طور پر جاؤ, جا کر کے کھلاڑی لے جاؤ, لکڑیاں کاٹ کر کے کچھ روپیہ جما لو تاکہ اس کے صدقے میں تمہارا ولیمہ کیا جائے. سرکار کا تو یہ تصور ہے. تو لہذا ولیمے پر زور دیا گیا, نکاح میں خرچ کرنے پر کہیں پر بھی زور نہیں دیا گیا. صرف مستحب کر لے خوشی سے تو بہتر ہے, ورنہ کرنا ضروری ہے. ایسا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. جب اسی طرح کا سوال اعلیٰ حضرت سے ہوا, فتاوی رضویہ اٹھا کے دیکھیں, سرکار فرماتے ہیں, سرکار اعلیٰ حضرت کہ لوگوں آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے, اگر اس جہیز والی, بارات والی یا نکاح والے معاملات کو دور کرنا ہے تو ایک چیز کرو. حدیث کی روشنی میں حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے درس دیا, کہا اعلن نکاح. سرکار فرماتے ہیں نکاح کا اعلان تو کرو, لیکن اس کو محلے میں, سڑک میں, شادی ہال میں, گولڈن پیلیس میں نہ جانے کتنا مہنگا لے لیتے ہیں, وہاں پہ شادی رکھتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ نکاح کا اعلان کرو, اعلان کرنا جائز ہے, لیکن وجعلوہ فی المساجد, اس کو مسجدوں میں کیا کرو. مسجد پاک جگہ ہوتی ہے, برکتیں حاصل ہوا کرتی ہیں. مسجد میں بارات کا تصور ختم, ڈھول باجے تماشے کا تصور ختم, اٹھتے بیٹھتے ان شرٹ پہن کر کے آنے والے دنیا دار کا تصور ختم, پورا دینی ماحول ہو جائے گا. حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا, ترمذی شریف کی حدیث ہے, سرکار فرماتے ہیں نکاح کا اعلان کرو لیکن اسے شادی حال میں نہ رکھو بلکہ مسجد میں نکاح کیا کرو. یہ اعلان نہیں, یہ تصور ہم نے بھی بنا لیا, ہم نے حدیث کو چھوڑا, انہوں نے پکڑ لیا. حضرت کہہ رہے ہیں کہ اگر مسجد میں کر لیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ وہابی ہے. جی مسجد میں دیکھیے بیٹھنا جانا, سونا اٹھنا بیٹھنا, اگر وہ اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے تو سب چیزیں جائز ہو جاتی ہیں. اعتکاف کی نیت کر لے, وہاں پہ نکاح کرے, کتنا پاک ستھرا نکاح ہو جائے گا. پیارے کیا کہنا, بڑی برکتیں ہیں اس کی. کوکن کے ایریے میں جائیے, میمن برادری کے لوگ, میں ان کی تعریف نہیں کر رہا, لیکن بات آ گئی تو بتا رہا ہوں, وہ لوگ مسجدوں میں نکاح کو منعقد کراتے. وجہ یہی ہے, ہاں پیسہ بچا ہوا غریبوں میں بانٹ دیتے.
آیا کوئی غریب نکاح کے نام پہ زوجین کے لیے دعا کرے، وہ فقیر کو اٹھا کر کے دے دیا، یہ دلہا دلہن کا جان کا صدقہ ہے، جا تو نکاح میں دعا کر دینا ان کی زندگی اچھی ہو جائے۔ غریب کی غریبی بھی دور ہو گئی، نکاح کا نکاح ہو گیا، اور ایسی سنت ادا ہو گئی، بہت پیاری سنت ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے کہا اس تصور کو ختم کرنا ہے تو یہ قدم اٹھاؤ کہ اپنے نکاحوں کو کہیں ادھر ادھر منعقد نہ کرو، مسجدوں میں منعقد کرو۔ مسجدوں میں نکاح کرو گے، یہ سب بارات کا جو بھی اٹھنا بیٹھنا یہ سب ہے نا، ہم نے جو بنایا ہے، سب سارے کا سہارا پورا آدھے کا آدھا میں کہہ سکتا ہوں پورا ختم ہو جائے گا۔ وہی لوگ آئیں گے جو دین کی سوچ رکھنے والے ہوں گے، مسجد کا احترام کرنے والے ہوں گے، نکاح کو جاننے والے ہوں گے۔ ایسے نیک لوگ 10 ہی آ جائے پیارے، 10,000 پہ بھاری ہے، تو وہ 10,000 کیا فائدہ جو کہ دنیا داروں کو آپ نے جمع کیا، ایسے 10 کو جمع کرو جن کے آنے کی وجہ سے اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو لہذا اس چیز کا ذہن میں تصور رکھیں کہ جہیز لینا اسلامی شیوا نہیں ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ خوشی سی دے دے تو اچھی بات ہے، نہیں تو بڑھ چڑھ کر کے یہ کہنا چاہیے کہ ہے نہیں ہے، اگر ہے تو دینداری ہے کہ نہیں۔ سرکار فرماتے، وقت ہو رہا ہے، اجازت ہے، سرکار فرماتے ایک پیاری حدیث سنیے، بس آخری بات ہے کہ نکاح انسان 4 چیزوں کی وجہ سے کرتا ہے، لمالہا، لجمالہا، لحسبہا، لدینہا۔ سرکار نے پہلے مال ہی کو رکھا۔ محدثین فرماتے ہیں چونکہ مال کی طرف انسان کی رغبت زیادہ ہوتی ہے، مال کی طرف انسان کی رغبت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے سرکار نے فرمایا یا تو نکاح کسی سے کوئی کر رہا ہے تو مال کی وجہ سے کہ بڑی مالدار بیٹی ہے، مالدار گھرانے کی ہے، آئے گی تو دولت میرے گھر آئے گی، اس لیے نکاح کر رہا ہوں۔ اب ایسے نکاح میں ثواب نہیں ہے، ایسے نکاح میں برکتیں نہیں ہے، کرنے کا تو رسمی طور پر نکاح تو ہو جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں یا تو پھر خوبصورتی کی وجہ سے انسان نکاح کرتا ہے، لجمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ علماء فرماتے، محدثین فرماتے مال ایسی شے ہے کسی کے پاس ہمیشہ رہنے والی نہیں، کب اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، کب وہ چیز تم سے چھین لے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ خوبصورتی بھی ایسی ہے، آنے جانے والی شے ہے، کچھ ایام کے لیے بڑی خوبصورت، بعد میں عمر ڈھل جائے گی تو خوبصورتی ختم ہو جائے گی، باقی رہے گی نہیں رہے گی۔ لحسبہا، یا تو اس کے حسب و نسب کے اعتبار سے کرتا ہے، اس میں بھی فخر کرنے کی اجازت نہیں دی اسلام نے۔ اب ایک چیز صرف بچی، لدینہا، دین کی وجہ سے یا تو نکاح کرے گا، یا تو مال کی وجہ سے، یا تو خوبصورتی کی وجہ سے، یا تو پھر جو ہے اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، یا تو اس کی دینداری کی وجہ سے۔ تو سرکار فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، اے لوگوں دینداری کو ترجیح دو۔ کس کو ترجیح دو؟ دینداری کو۔ قرآن وہ لے کے آئے گی، تمہارے گھر برکتیں آئیں گی، قرآن کی تعلیم رہے گی، خوشحالی آئے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی بیمار ہو گئے، بیمار ایسے تھے کہ کھٹیا پہ لیٹے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت دولت عطا فرمائی تھی، وہ 200 درہم لے کر کے اس صحابی رسول کی بارگاہ میں جاتے ہیں، چونکہ ان کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، 5 بیٹیاں تھیں۔ ایک روایت کے مطابق کتنی بیٹیاں تھیں؟ 5 بیٹیاں تھیں، کوئی لڑکا نہیں تھا۔ وہ گئے، حضرت عثمان غنی یہ بھی صحابی رسول، جس کے پاس گئے ہیں وہ بھی صحابی رسول۔ تصور دیکھیے اسلام کا۔ کہا کہ اے صحابی سنو، تمہارے گھر اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے مجھے دولت عطا فرمائی، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ 200 درہم یہ ہے، 200 درہم بہت بڑی دولت ہے اس وقت کی، 200 درہم یہ ہے، تم رکھ لو، اپنی بیٹیوں کے نکاح میں یہ دولت کام آئے گی۔ کس نے کہا؟ حضرت عثمان غنی نے کہا، وہ بھی صحابی رسول۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں جو بیمار صحابی تھے، ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی کا نام لے لیا گیا، وہی بیمار تھے۔ بہرحال اس میں اختلاف علماء کا، ادھر مت جائیے، ادھر آئیے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں اے عثمان، آپ کو سرکار کا وہ فرمان یاد نہیں کہ سرکار نے کیا فرمایا ہے؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کون سا ایسا فرمان ہے جو میری سماعتوں کے حوالے نہیں ہوا، مجھ سے چھوٹ گیا؟ حضرت عثمان غنی کو وہ صحابی رسول جواب دیتے ہیں، آپ کی یہ دولت مبارک ہو، میں آپ کو واپس کرتا ہوں، آپ لے جائیے، اتنا ضرور ہے کہ میں نے اپنے پیارے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کیا ہے۔ سرکار کا فرمان ہے جس نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سکھائی اس کے گھر کبھی بھی غریبی نہیں آ سکتی۔ اے عثمان، میں نے سرکار کے اس فرمان پہ عمل کیا ہے،
اپنی 5 بیٹیوں کو میں نے قرآن کی تعلیم دی ہے. میرے گھر رہتی ہیں تو قرآن پڑھتی ہیں, سسرال جائیں گی تو بھی قرآن پڑھے گی. اور سرکار کا فرمان ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پہ غریبی نہیں آ سکتی. تو سرکار کے فرمان پہ مجھے اتنا یقین ہے کہ میری بیٹی کبھی بھی فاقہ کشی کی زندگی نہیں گزار سکتی, غریبی کی زندگی نہیں گزار سکتی. اے عثمان غنی, یہ آپ دولت لے کے جائیں, اللہ نے مجھ کو اس بات پہ عمل کرنے کی توفیق دی ہے تو مجھے یقین ہے کہ میری بیٹی میرے گھر میں رہے گی تو بھی بھوکی نہیں رہے گی, سسرال جائے گی تو بھی بھوکی نہیں رہے گی. تو قرآن کی تعلیم کو لوگ ترجیح دیا کرتے ہیں. اہم ہے قرآن کو بس دیکھا, کبھی یاد آئی تو اٹھایا, اور کچھ تو ایسے ہیں بس اس کو رکھ دیا, اس لیے رکھ دیا ہے کہ میرے گھر میں قرآن ہے کہنے کے لیے. بس کوئی پوچھ لے بھائی مسلمان ہے, کوئی کتاب ہے دینی کتاب, بولے ہاں ہے نا, اللہ کی کتاب ہے, بڑی کتاب ہے, سب سے بڑی کتاب کون سی؟ قرآن ہے. بولے کتنی مرتبہ پڑھتے ہو؟ بولے وقت نہیں ملتا, کبھی ملا تو پڑھ لیتا ہوں, نہیں تو نہیں. ایک سوشل میڈیا پر ایک کلپ بنائی تھی کسی نے, بچے اسٹوڈنٹ تھے اور وہ ٹیچر تھا. اس نے مذاق میں کلپ بنائی لیکن بات واقعتاً حقیقت ہے. کیا کہا بچوں سے کہ اے بچوں, کل میں تمہارے لیے ہوم ورک دیتا ہوں, ایسا کر کے آنا, اپنے گھر میں دیکھنا تلاشنا ڈھونڈ کر کون سی ایسی کتاب ہے جو کہ پڑھی نہیں جاتی, اس کو لا کر کے میرے پاس جمع کر دو. جب صبح کو سب بچے آئے, سب کے ہاتھوں میں قرآن تھا. اللہ اکبر, کیا تھا؟ قرآن تھا. تصور یہ دی دیا بچوں نے, اپنے گھر کے ماحول کو نکال کر کے باہر رکھ دیا, کہا یہی کتاب ہے جو ہمارے گھر میں کبھی نہیں پڑھی جاتی. چھوڑا ہم نے, اسی لیے قرآن پہ آج اعتراضات ہو رہے ہیں. قرآن کو اگر ہم اس کی تعلیم پہ عمل کرتے تو کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ قرآن کے خلاف آواز اٹھائے. آج ہم نے نماز کو چھوڑا, اذانوں پہ آج سرکولر جاری ہے کہ صبح میں اذان نہیں دی جائے, اتنے سے اتنے وقت کے لیے کیا جائے, وہ کیا جائے. سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ سوشل میڈیا پہ یہ میسج بھی گردش کر رہا ہے. وجہ کیا ہے پیارے؟ ایک ماہر جو تھا سروے کرنے والا, اس نے بتایا کہ وکیلوں سے جب بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں, یعنی غیر مسلموں کا یہ کہنا ہے ہم پر کہ بھئی اذان کیوں دیتے ہیں آپ لوگ؟ تو مسلمان جو وکیل تھا اس نے کہا کہ نماز کے لیے بلاتے ہیں لوگوں کو, وہ ایک ذریعہ ہے بلانے کا, تو اس کے لیے میسج ایک پیغام ہوتا ہے کہ نماز کی طرف آ جائیں, وقت ہو گیا. کہا کہ نماز پڑھنا فرض ہے نا, ہر انسان کو یہ میسج ہے نا دماغ میں؟ بولے ہاں ہے. اقیم الصلاۃ سب جانتے ہیں, مسلمان سب جانتا ہے نا, نماز پڑھنا جانتا ہے. پھر بھی اعلان کیا جاتا ہے یاد دہانے کے لیے. وکیل تھے, سب وکیلوں کی وجہ سے یاد دہانے کے لیے, یاد ہو جائے, بھول جائے گا, کہیں غفلت میں نہ رہ جائے. انسان ہے غفلت میں رہتا ہے, اس لیے اس کو بلایا جاتا ہے. کتنے لوگ آتے ہیں؟ سوال, صبح کی نماز میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ کہا 10 رہتے ہیں, بڑی مسجد ہے تو 20 رہتے ہیں, اتنی ہی تعداد. جبکہ اس محلے میں, اس گاؤں میں 200 300 ہزاروں کی شکل میں مسلمان, مسجد میں صرف 10 لوگ. تو کہا 10% لوگوں کے لیے 90% لوگوں کو ڈسٹرب. دیکھیے کہاں تک اس کا ذہن جا رہا ہے. کہا 10% لوگوں کے لیے تم لوگ 90% لوگوں کو تکلیف دیتے ہو. اب سامنے والا وکیل مسلمان تھا لیکن خاموش ہو گئے, کیا جواب دے گا؟ اس لیے پیارے اس کا جواب یہی ہے, اپنے بچے کو نمازی بناؤ, مسجد میں آئے گی خود جواب ہو جائے گا ان کے لیے کہ مسجد آباد ہوگی, دیکھ کر کے کہیں گے کہ ارے بھائی یہ تو صحیح ہے, اذان ان کے لیے ہونی چاہیے. ہم نے چھوڑ دیا اذان پہ اعتراض, قرآن کو چھوڑ دیا قرآن پہ اعتراض. وسیم رضوی نے بہت بڑا الزام لگایا ہے. سنو ایک بات صرف میسج کی شکل میں آپ کو دے کر کے جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا 26 آیتیں ایسی ہیں جو کہ جہاد اور آتنکواد کو, وائلنس کو جو ہے بڑھاوا دیتی ہیں, تو لہٰذا یہ قرآن میں نہیں ہونا چاہیے. آپ بتائیے, اس نے الزام بھی لگا دیا کہ خلفائے ثلاثہ نے, یعنی چونکہ وہ شیعہ ہے, وہ کہا حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان غنی نے اپنی جانب سے ان 26 آیتوں کو قرآن میں ایڈ کر دیا. معاذ اللہ, 100 بار معاذ اللہ. آپ تھوڑا سا تاریخ میں جائیں, قرآن 3 مرتبہ مدون کیا گیا. مدون سمجھتے ہیں نا, جمع کیا گیا. قرآن کی تاریخ اسلام میں 3 مرتبہ تدوین تھی. ایک بار حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں, اس سے پہلے سرکار کے زمانے میں, پھر تیسری مرتبہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں. ایک مفتی کورس میں پڑھائی جاتی, علماء کرام جانتے ہیں, فوات الرحموت ایک کتاب ہے.
جس کی شرح میں مسلم الثبوت کی وہ شرح ہے، اس میں حضرت علامہ محب اللہ بہاری فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ یہ جو لوگ قرآن یہ آیت پہلے کیوں ہوئی، دوسری آیت بعد میں کیوں آئی، سورہ بقرہ کو پہلے کیوں رکھا گیا، سورہ جو ہے نساء کو بعد میں کیوں رکھا گیا، قرآن کی ترتیب پر بہت سارے اعتراضات، پوری بحث کرنے کے بعد کہتے ہیں سب کا نچوڑ یہی ہے کہ یہ جو کچھ بھی کیا ہے صحابہ نے نہیں کیا، مصطفیٰ جان رحمت کے اشارے پر ہوا ہے۔ کس کے اشارے پر؟ سرکار کے اشارے پر۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کہاں سے ہوتا تھا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ تو پتہ یہ چلا قرآن کی ترتیب بھی انڈائریکٹ جو ہے، ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ اللہ ہی کی ترتیب ہے۔ یہ کیسے اعتراض کرتا ہے کہ خلفائے ثلاثہ نے ایڈ کر دیا؟ اس کو قرآن کے نہ فلسفے کا علم ہے، نہ سیاق و سباق کا علم ہے، نہ شان نزول کا علم ہے، نہ ہی مجاز کیا ہوتا ہے، حقیقت کیا ہوتی ہے، نہ ہی علم تفسیر کا کچھ اسے علم۔ بس آ کے کچھ دوسرے لوگوں کی طاقت کے بل بوتے پر وہ بھی بنام مسلمان یہ عرضی داخل کر دی اس نے سپریم کورٹ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ اعلان فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم لوگ یعنی میں ہی اس کو نازل کرنے والا ہوں، میں نے ہی اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کی ذمہ داری ہے، یہ کہہ کر کے بہت سارے لوگ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، بس خاموش۔ نہیں پیارے، بات اتنے سے نہیں بڑھتی اور اتنے پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو ایک قدم اور بڑھانا ہے، وہ یہ کرنا ہے حضرت ابوبکر صدیق کا جذبہ لینا ہے۔ جنگ یمامہ کے موقع پر بہت سارے 300 حفاظ شہید ہو گئے تھے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کو فکر لاحق ہوئی، کہا قرآن کی تعلیم کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ صحابہ میں اعلان کر دیا کہ جو بھی صحابی اپنے اپنے طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آیت کو سن رکھا ہے وہ لا کر کے جمع کر دے، قرآن کی تدوین کرنی ہے، قرآن کو مرتب کرنا ہے۔ سب حضرت حذیفہ ہیں، حضرت ثعلبہ ہیں، بہت سارے جو بھی صحابہ اس وقت موجود تھے، سب لوگوں نے جو بھی آیت ان کے دماغ میں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اس کو لا کر کے انہوں نے بیان کر دیا۔ اب وہ کس موقع پر کہاں پہ رکھی گئی، یہ سب اشارات ہوتے تھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے۔ تو سرکار اشارہ فرماتے کہ اس کو فلاں جگہ پہ رکھو، اس کو فلاں جگہ پہ رکھو، فلاں آیت کو فلاں پہ رکھو، فلاں سورت کو فلاں کے بعد ہونی چاہیے۔ یہ سب ترتیب جو ہے جو مصحف عثمانی ہم دیکھتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ترتیب دی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعلان کر دیا تھا، ذمہ داری دے دی تھی 6 صحابیوں کو، انہوں نے قرآن پاک کو جمع کیا۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ خلفائے ثلاثہ نے اپنی جانب سے اس میں ایڈ کر دیا، یہ خلفائے ثلاثہ پر بھی الزام ہے، اسلام پر بھی الزام ہے، وہ سن لیں۔ اور جو لوگ سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں یہ بات لکھ کر کے وائرل بھی کر دیں کہ خلفائے ثلاثہ پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے 26 آیت کو ایڈ کر دیا۔ نہیں، یہ سب قرآن جو بھی ہے، حرف ہو، سورت ہو، ترتیب ہو، اس کی تدوین مصطفیٰ کے اشارے پر ہوئی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر ہوئی ہے، اور سرکار کا اشارہ اللہ کا اشارہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ تدوین صحابہ کی یہ تدوین یہ بتاتی ہے یہ انسان کی جانب سے نہیں ہے، انہوں نے ایڈ نہیں کیا، اور نہ ہی یہ آیتیں آتنکواد کو بڑھاتی ہیں۔ حضرت علی شیر خدا خیبر کے موقع تھا جب کہا سرکار نے کہ کل میں ایسے انسان کو جھنڈا دینے والا ہوں اس کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرمائے۔ تو حضرت علی کو بلایا گیا، آپ نے ہاتھ میں جھنڈا ان کے دیا۔ تفصیل الواقعہ ہے، مختصر میں کہتا ہوں کہ حضرت علی نے جوش میں کہا اقاتل الناس یا رسول اللہ، میں لوگوں سے خوب قتال کروں گا، خوب جنگ کروں گا، حتی تشہد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ کلمہ بھی پڑھے اور آپ کی رسالت کی گواہی بھی دیں۔ ایک حدیث میں یہ ہے یہاں تک کہ وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں تب تک میں ان سے قتال کروں گا۔ سرکار نے فرمایا علی رسلک یا علی، اے علی نرمی برتا کرو۔ کیا فرمایا؟ نرمی برتا کرو، سوچ سمجھ کے قدم اٹھاؤ، پہلے اسلام کو پیش کرو۔ دیکھیے اسلام کا تصور تو یہ ہے، یہ لوگ الزام لگاتے ہیں اسلام پہ کہ آتنکواد کو بڑھاتا ہے، اسلام تو شانتی کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے۔ وضو میں پانی زیادہ بہانا اسراف ہے اسلام میں، تو خون بہانا کیسے جائز ہو جائے؟ پانی تک جو وافر مقدار میں موجود ہے اس کو روکا اسلام نے کہ زیادہ بہانا اسراف۔ تو خون محترم شے ہے انسان کی، اس خون کو بہانے اسلام جائز قرار دے گا؟ یہ نادان ہے، اسلام کا تصور ہی نہیں سمجھتے۔
حضرت علی سے سرکار نے فرمایا اسلام پیش کرو، مان لے تو بہت اچھی بات، نہیں ہے ان کی جانب سے اعتراضات ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں تو اس کا جواب دو، ان کو مطمئن کرو، اسلام کو سمجھاؤ۔ پھر کہا کہ اس پر بھی نہیں ہوتا، اگر وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو ان کو بھی معاف کرو، اگر ہتھیار نہیں ڈالتے تمہارا گریبان پکڑنے آ جاتے ہیں، تم پر حملہ کرنے تیار ہوتے ہیں، تب سرکار نے فرمایا قاتلوا، ان سے جہاد کرو، جاہدوا، ان سے جہاد کرو۔ کتنے اسٹیپ ہیں؟ پہلے اسلام کو پیش کرو، اسلام کے اعتراضات کا جواب دو، واجبات کیا کیا ہیں ان کو وہ بتاؤ، تمام چیزیں۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا پھر بھی نہیں مانتے تب جا کے کیا کرو۔ اب اگر کوئی آپ کے گھر گھس کے آگے بدماشی کرے گا تو آپ خاموش رہیں گے؟ تب تو آپ کو اپنے آگے آنا ہی ہے نا، تب اسلام آگے آنے کی بات کہتا ہے، یہ نہیں کہ ڈائریکٹ جا کے حملہ کرو۔ یہ اسلام پہ الزام ہے، کہتے ہیں کہ جہاد، یہ بھی جماعت اسلامی والوں نے آج بھی اس کو واجب مان کے رکھا ہے، حالانکہ اسلام ابتدائی اسلام جب تھا اس وقت جہاد کا تصور تھا، اس وقت کے لیے وہ احکام تھے۔ اب جب اسلام کی نشو و نما ہو چکی ہے تو وہ حکم نہیں ہے، اگرچہ پڑھا جاتا ہے، تلاوتیں کی جاتی ہے، لیکن حکم اب ان مشرکین کے لیے بھی تھا جو تم سے قتال پر آمادہ ہو، جو چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے اس کو مارنے کے لیے اسلام کہے گا؟ اسلام کی باتوں کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں، اس لیے قرآن پہ اعتراض، اسلام پہ اعتراض۔ لیکن دعویٰ کرو پیارے کہ اگر آپ کو اللہ نے اولاد عطا کی ہے، 4 بیٹے ہیں تو 2 کو حافظ قرآن بنا دو، 1 کو تو عالم بنا دو، دیندار بنا دو، 4 بیٹیاں ہیں تو 4 بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم دے دو، خود سیکھ سکتے ہو تو قرآن کی تعلیم سیکھو، گھر میں بیٹھ کر قرآن نکالو، اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ قرآن کو جب ہم سینے سے لگائیں گے تو قرآن پہ سارے ہونے والے اعتراضات بند ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا آج ضروری ہے ہم یہ عہد کریں کہ ہمارا ماحول دیندار ہو، غریبی کیوں نہ صحیح وہ ہمیں قبول ہے، اللہ کو جو راضی ہے، اللہ جس پہ خوش ہے اسی پر ہم جو ہے راضی ہیں، اور وہی ہمارے لیے قابل قبول شے ہے۔ وہ چیزیں ہمارے لیے جو ناسور بن چکی ہیں اس کو آج ختم کرنا ہے۔ جہیز لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم نے جو یہ جشن امام اعظم ابو حنیفہ کے تعلق سے نسبت سے یہ جو پروگرام کا انعقاد کیا، جن حضرات نے بھی انعقاد کیا اور جنہوں نے بھی شرکت کی، اللہ تعالیٰ سب کی حصے داری کو قبول فرما لے، سرکار امام اعظم کا صدقہ عنایت فرمائے اور ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں